ناظرین، برج خلیفہ کو دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کے علاوہ برج خلیفہ کا ایک اور ریکارڈ بھی ہے کہ اس کا سٹرکچر دنیا کا سب سے لمبا فری سٹینڈنگ سٹرکچر ہے، یعنی بغیر کسی سہارے کے اس کو اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑا کیا گیا ہے۔ لیکن 828 میٹر یعنی 2716.5 فیٹ لمبی اس بلڈنگ کو آخر کیسے بنایا گیا ہوگا، اور 160 سے بھی زیادہ منزلوں پر مشتمل اس بلڈنگ پر آخر کتنا پیسہ لگا ہوگا، اور کتنے مزدوروں نے اس کی تعمیر کے دوران اپنی جانیں گنوائی ہوں گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانتے ہیں یہ سب حقائق۔ دبئی کو ایک عظیم ٹورسٹ پلیس بنانے کا خواب شیخ محمد بن راشد نے دیکھا تھا۔ برج خلیفہ کی تعمیر سے دبئی میں ایک عظیم چینج آیا تھا، اور اس کے بعد ہی وہاں ٹورزم کو فروغ ملا تھا۔ جتنی بڑی اور لمبی یہ بلڈنگ ہے، اس لحاظ سے اس کے ڈیزائن کو بنانے میں 3 سے 4 سال لگنے والے تھے، لیکن انجینئرز کو یہ مکمل بلڈنگ 6 سال کے اندر اندر بنانے کا ٹارگٹ دیا گیا تھا۔ اب انجینئرز نے بلڈنگ کے ڈیزائن کا کام اور اس کا تعمیری کام ایک ساتھ ہی شروع کر دیا۔ اب خالص ریتلے علاقے میں اتنی بڑی بلڈنگ کی بنیاد کو بنانا ایک بہت بڑا اور مشکل ٹارگٹ تھا، کیونکہ ریت کے اوپر بنائی گئی کسی بھی نارمل بلڈنگ کو گرانے کے لیے ریت کا ایک چھوٹا سا طوفان ہی کافی ہوتا ہے۔ اس لیے برج خلیفہ کی بنیاد کو انتہائی مضبوط بنانے کے لیے 192 مضبوط اور بڑے بڑے سٹیل کے پائپس کو زمین کے اندر 50 میٹر کی گہرائی تک گاڑا گیا، اور پھر اس کی پکی اور مضبوط بنیاد بنائی گئی۔ دبئی میں درجہ حرارت کافی زیادہ ہوتا ہے، اور جیسے جیسے برج خلیفہ اونچا ہوتا جا رہا تھا ویسے ویسے گرمی کی شدت بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور کنسٹرکشن سائٹ پر بنایا جانے والا سیمنٹ اوپر لے جاتے ہی خشک ہو جاتا تھا۔ پھر سیمنٹ کو رات کے وقت بنانے پر اتفاق ہوا، کیونکہ اس وقت درجہ حرارت کسی قدر کم ہوتا ہے۔ اب دبئی کے پاس اتنے زیادہ ریسورسز نہیں تھے کہ وہ اتنی بڑی بلڈنگ کی تعمیر کی ڈیمانڈز کو پورا کر سکے۔ تعمیری کام میں استعمال ہونے والا بیشتر سامان امپورٹ کروانا پڑتا تھا۔ سیمنٹ کو اونچائی تک لے جانے کے لیے 3 پاورفل پمپس جرمنی سے منگوائے گئے تاکہ اونچائی تک سیمنٹ کی ترسیل کو ممکن بنایا جا سکے۔ اب برج خلیفہ کا تعمیری کام بہت مشقت طلب اور خطرناک ہوتا گیا، اسی لیے کئی مزدوروں نے کام کو بیچ میں ہی چھوڑ دیا، اور ان کے چھوڑنے کی وجہ سے مزدوروں کی شارٹیج ہو گئی۔ پھر ان مزدوروں کی ریپلیسمنٹ میں بیرون ملک سے ایکسپرٹس کو بلوایا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ برج خلیفہ میں نارمل ونڈو پینز کا استعمال کیا گیا، لیکن تب کسی نے بھی اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا کہ اتنی اونچائی پر ان ونڈوز کی وجہ سے اندر کس قدر درجہ حرارت بڑھ سکتا ہے۔ یہ بات تب نوٹس کی گئی جب برج خلیفہ کا تعمیری کام مکمل ہو گیا اور سارے ونڈو پینز لگ چکے۔ بلڈنگ کے اندر درجہ حرارت 100 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا تھا، جس میں روم ٹیمپریچر پر پانی بھی ابل سکتا تھا۔ ایسے میں اگر اے سی بھی لگائے جاتے تو اس پر بہت زیادہ خرچ آتا۔ اب اس پرابلم کا سولوشن نکالنا انتہائی ضروری ہو گیا تھا، اور اس بنا پر تعمیری کام 6 مہینے تک بند پڑا رہا۔ تبھی ایک ایکسپرٹ کنسٹرکشن انجینئر جون زرافے نے یہ ترکیب پیش کی کہ وہ ایک ایسا گلاس بنا سکتا ہے جس سے سورج کی شعاعیں ریفلیکٹ ہو جائیں گی اور اندر گرمی کی شدت کافی حد تک کم ہو جائے گی، لیکن اس شیشے کی قیمت نارمل گلاس سے 5 سے 6 گنا زیادہ ہوگی۔ پھر اس پین کی تیاری شروع کر دی گئی، اور بالآخر پرانے شیشے کو اس نئے ونڈو پین سے تبدیل کر دیا گیا، اور اس طرح برج خلیفہ کا تعمیری کام بالآخر مکمل ہو گیا۔ لیکن اب ایک اور کام بھی بچ گیا تھا جسے کرنا بہت ضروری تھا، اور وہ تھا برج خلیفہ کی صفائی۔ صحرائی علاقے میں ہونے کی وجہ سے اور کنسٹرکشن کی وجہ سے پوری بلڈنگ پر دھول اور مٹی جم گئی تھی۔ اب اتنی لمبی بلڈنگ کی صفائی کیسے ممکن تھی؟ ایسی کوئی مشینری بھی اب تک نہیں بنائی گئی جو اتنی اونچائی تک صفائی کا کام کر سکے۔ پھر اس مقصد کے لیے بھی مزدوروں کو ہی ہائر کیا گیا۔ یہ مزدور حفاظتی سامان پہن کر رسیوں کی مدد سے برج خلیفہ سے لٹک کر صفائی کرتے تھے۔ اب ایسا کرنے میں نہ جانے کتنے مزدور اپنی جان سے گئے، اس بات کا ریکارڈ نہیں دیا گیا، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ برج خلیفہ کی تعمیر اور صفائی کے مراحل میں بہت سے مزدوروں نے اپنی جانیں گنوائی ہوں گی۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ برج خلیفہ کو بنانے میں $1.5 ملین کا خرچہ ہوا تھا، لیکن اتنا پیسہ تو برج خلیفہ ہر سال کما ہی لیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔
آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل آؤٹ سائڈ فیکٹر کو ضرور سبسکرائب کریں۔